سامعین کرام، منقول ہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح غور و فکر کرنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان باغ نظر آیا، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے، اور سیبوں سے بڑی یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد اور زاہد حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو آپ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا واقعہ عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص اللہ کریم کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جبھی تو ایک سیب کی معافی کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بات سن کر فرمایا، اسی طرح معافی نہیں ملے گی، بلکہ 12 سال ہماری خدمت میں رہو گے تب معافی ملے گی۔ قربان جائیے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، جنہوں نے بغیر کسی بحث و تکرار کیے اس شرط کو بخوبی منظور فرما لیا، اور 12 سال تک ان کی صحبت بابرکت میں رہ کر ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ کا امتحان شاید پچھلے امتحان اور آزمائش سے عجیب اور سخت بھی تھا۔ وہ یہ کہ ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا، ایک خدمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ تجھے میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، جس میں 4 عیب ہیں۔ نمبر 1 کہ آنکھوں سے اندھی ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ کانوں سے بہری ہے، اور تیسرا فرمایا کہ ہاتھوں سے معذور ہے، اور چوتھا فرمایا کہ پاؤں سے لنگڑی ہے، معذور ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلے جانا اور سیب کی معافی بھی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ تھے، خوف خدا کے پیکر اور بہترین سوچ رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ اب آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی حجرِ عروسی میں اپنی زوجہ سے آپ کا سامنا ہوا تو آپ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل ہی الٹ یعنی اپوزٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے تو تمام ہی اعضاء صحیح سلامت ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہ گئے بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہی وہ زوجہ ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھیں وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، میں نے اس لیے ہی کہا تھا، اس سے مراد یہ تھی کہ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، یعنی کسی نامحرم کو کبھی اس نے نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری ہے،
اس سے مراد میری یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، یعنی اس کے کانوں نے کبھی ناحق بات یعنی نہ سننے والی بات کبھی نہیں سنی۔ ہاتھوں سے معذور میں نے اس لیے کہا تھا کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں، یعنی کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں چھوا۔ اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے مراد میری یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں معذور ہیں، یعنی کہ وہ اس نے بغیر کسی حاجت کے اپنے گھر سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا۔ جب آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار اور چین آ گیا، آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی۔ سامعین کرام ذرا غور فرمائیں کہ باپ اتنا صالح ہو، اتنا متقی اور پرہیزگار ہو کہ ایک سیب کی معافی کے لیے کسی کی 12 سال تک نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسی سیب کی معافی کے لیے ایک اندھی، بہری، گونگی اور اپاہج یعنی لنگڑی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور ماں اتنی نیک اور متقی پرہیزگار ہو کہ کبھی نہ محرم نے اسے دیکھا ہو، نہ ہی اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ ہی بلا حاجت کے اپنے گھر سے قدم باہر رکھا ہو، نہ ہی کانوں نے کوئی ناحق بات سنی ہو، نہ ہی زبان سے کوئی ناحق بات کہی ہو۔ اگر باپ اتنا صالح اور متقی پرہیزگار ہو، ماں اتنی صالح، متقی اور پرہیزگار ہو، تو پھر بیٹا بھی غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا بھی پیران پیر پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا بھی جو ہے وہ زمانے کا ولی، غوث، قطب اور ابدال ہوتا ہے۔ کردہ واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے بندوں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے خوف خدا والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے فکر آخرت کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے ایک گمنام سیب کھانے کے بارے میں بھی اتنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے اپنے قصور کو معاف کرانے کی خاطر بڑے جتن کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم بھی دوسروں کے حقوق پورے ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی خوف خدا سے سرشار ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے قصور معاف کروانے کے لیے کئی کوششیں کرتے ہیں؟ افسوس، آج کل حقوق العباد کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہماری ذات سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی۔